پیارے بچوں، آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام سنا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں جنہوں نے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا، لیکن جس طرح دیگر انبیاء کرام کو اس دنیا میں اسلام کی دعوت عام کرنے کی وجہ سے آزمائشوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، ٹھیک اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو بھی بہت سی آزمائشوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ان کے اپنے ہی گھر والے ان کے مخالفت کرنے لگے تھے۔ ایک مرتبہ تو ایسا موقع آیا تھا کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، اس لیے اس نے ایک ایسا معجزہ دکھایا جس کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو جس آگ میں ڈالا گیا تھا وہ آگ گل گلزار بن گئی تھی، وہ آگ پھولوں کا ایک باغ بن گیا تھا۔ تو آج میں آپ کو وہی واقعہ سنانے جا رہی ہوں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بہت پہلے کی بات ہے، عراق کے شہر بابل میں آزر نام کا ایک آدمی رہتا تھا۔ وہ بہت مشہور تھا، وہ بت بناتا اور بیچتا تھا، وہ خود بھی ان بتوں کی عبادت کرتا تھا۔ آزر کے ایک بیٹے تھے جن کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام تھا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت ذہین بنایا، ذہین یعنی عقل مند، بہت ہوشیار بنایا تھا۔ بڑے ہونے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت عطا کی۔ نبوت عطا کرنے کا مطلب ہوتا ہے نبی بنانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور لوگوں کو دیکھا کہ وہ خود ہی پتھر کے بت بناتے ہیں، پھر ان کو خدا سمجھ کر ان کی عبادت کرتے ہیں۔ بچوں، جس وقت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تھے اس وقت بتوں کی عبادت بہت زیادہ عام ہو چکی تھی، لوگ اللہ کی عبادت کو بھول چکے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد جن کا نام آزر ہے وہ بھی بتوں کو بناتے اور ان کی عبادت کرتے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت عطا کر دی، ان کو نبی بنا دیا، تو انہوں نے لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے والد سے پوچھا کہ ابا جان، آپ کے یہ بت نہ تو بولتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، یہ پتھر سے بنے بے جان بت کسی کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ سچ تو یہ ہے کہ یہ اپنے اوپر بیٹھنے والی مکھی بھی نہیں اڑا سکتے، اور نہ ان چوہوں کو روک سکتے ہیں جو ان کے پاس رکھا ہوا کھانا اور مٹھائیاں کھا جاتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ اپنے بتوں پر چڑھاوا چڑھاتے تھے، کھانا اور مٹھائیاں وغیرہ۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے انہی کی باتوں کو، انہی کی مثالوں کو دے کر ان کو سمجھایا کہ یہ اپنے اوپر بیٹھنے والی مکھی بھی نہیں اڑا سکتے ہیں، ان کے سامنے اگر کھانا آپ رکھتے ہیں تو وہ بھی چوہے کھا جاتے ہیں، یہ کھا بھی نہیں سکتے اور نہ ہی چوہوں کو روک سکتے ہیں۔ لیکن ان کے والد ان باتوں سے ناراض ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ باتیں سن کر وہ آگ ببولا ہو گئے اور انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت سبھی لوگوں کو یہی باتیں سمجھاتے، لیکن لوگ ان کی بات ماننے کے بجائے ان پر غصہ ہونے لگتے اور ان کی بات ماننے سے انکار کر دیتے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنی یہ کوشش جاری رکھی۔ ایک بار عید کا موقع تھا، میلہ لگا ہوا تھا، شہر کے سبھی لوگ میلہ دیکھنے چلے گئے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں گئے۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر تنہا رہ گئے تھے، تو انہیں ایک ترکیب سوجھی۔ انہوں نے ایک کلہاڑی لی اور کلہاڑی لے کر بت خانے کے اندر چلے گئے۔ اب انہوں نے اس کلہاڑی سے وہاں پر رکھے ہوئے سارے بتوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کا پیر توڑا اور کسی کا سر پھوڑا۔ آخر میں انہوں نے اس کلہاڑی کو ایک بڑے بت کے گلے میں لٹکا دیا۔ اب جب لوگ میلے سے واپسی پر آئے تو انہوں نے بت خانے میں جانا شروع کیا۔ جیسے ہی وہ بت خانے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سارے بت ٹوٹے پھوٹے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ لوگ بھڑک اٹھے اور کہنے لگے کہ ان بتوں کو کس نے توڑا ہے؟ وہ سب یہ بات جانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام انہیں بتوں کی عبادت کرنے سے روکتے ہیں، اس لیے انہیں فوراً یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ کام ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ وہ سب جمع ہوئے اور وہ بہت ہی زیادہ غصے میں تھے۔ اب انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو اس جرم کی سزا دیں گے، اس لیے ان سب نے لکڑیاں اکٹھی کرنی شروع کر دی، اور لکڑیاں اکٹھی کرنے کے بعد انہوں نے اس میں آگ لگائی اور یہ آگ کئی دنوں تک دہکاتے رہے۔ جب وہ آگ ایک دم شعلے والی آگ ہو گئی، بھڑکنے والی آگ ہو گئی، تب وہاں پر سارے لوگ، شہر کے جو سارے لوگ تھے وہ اکٹھا ہو گئے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کے لیے۔ اور بچوں، وہ ایسی آگ تھی جس میں کسی کو بھی ڈالا جاتا تو وہ جل کر پل بھر میں راکھ ہو جاتا۔ تو ان لوگوں نے اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ بچوں، آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر نفع اور نقصان دینے والی چیز اللہ کے حکم کی ہی پابند ہے۔ اللہ جس کو چاہے نفع پہنچا سکتا ہے اور جس کو چاہے نقصان پہنچا سکتا ہے، جس کو چاہے مار سکتا ہے اور جس کو چاہے زندہ رکھ سکتا ہے۔
جب تک اللہ کا حکم نہ ہو کوئی بھی چیز نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ چنانچہ وہاں پر موجود لوگوں نے ایک معجزہ دیکھا کہ وہ جو آگ انہوں نے کئی دنوں تک بھڑکائی تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا پائی۔ وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک مہکتا ہوا پھولوں کا باغ بن گئی۔ اس آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بھی نہیں جلایا۔ تو بچوں، آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی کیسے حفاظت کرتا ہے۔ ہم بھی اگر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے اور اس کی باتوں کو مانیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بھی تمام مصیبتوں اور پریشانیوں کو ایسے ہی دور فرما دیں گے۔ امید ہے کہ آپ سب کو یہ سبق پسند آیا ہوگا۔ جزاک اللہ خیرہ۔